سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق پاک بھارت کشیدگی جب سے بڑھی ہے۔ عالمی میڈیا پر پاکستان خبروں میں ہے۔ ہمارے وزراء غیر ملکی ٹی وی چینلوں پر پاکستان کا موقف پیش کر رہے ہیں۔ اس دوران کچھ وزراء کے انٹرویوز متنازع بھی بنے۔ جو انٹرویو سب سے زیادہ متنازع بنا ہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ہے، جس میں ایک غیر ملکی چینل کی خاتون اینکر نے ان سے سوالات کیے، جس کے جواب میں جو کچھ خواجہ صاحب نے کہا اس پر خاصا شور مچا ہوا ہے۔ بھارتی عوام اور سوشل میڈیا پر اس کے چرچے ہیں اور اس بیان کو یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو پالتا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ یہ غلط کام ہم مغرب اور امریکہ کے لیے کرتے رہے ہیں۔ اس بیان پر پوری دنیا میں خاصا شور مچا ہوا ہے۔ بھارت میں اس کو زیادہ اچھالا جا رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ پاکستان مان گیا ہے کہ اس نے دہشت گرد پالے ہیں اور اب بھی اس کی سرزمین پر موجود ہیں، اور یوں انہوں نے اس بیان کو پہلگام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف کا یہ بیان یا اعتراف درست ہے۔ یہ کڑوا سچ ہے، لیکن اس کا پورا تناظر سمجھنا ضروری ہے۔ جو صاف ظاہر ہے کہ خواجہ آصف ٹی وی شو میں اس اینکر کو نہیں سمجھا سکے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خاتون اینکر خواجہ آصف کے اس بیان کے پس منظر سے ناواقف تھی یا جان بوجھ کر سمجھانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس پورے معاملے میں وہ مغرب کو کلین چٹ دے رہی تھی اور ایسا ظاہر کر رہی تھی کہ آج تک جو برا ہوا وہ سب پاکستان نے کیا اور اب وہ اس کا خمیزہ بھگت رہا ہے۔ خواجہ آصف کو اس اینکر کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ کون سے طالبان تھے جنہیں صدر نے وائٹ ہاؤس بلا کر پروٹوکول دیا تھا یا جنہیں CIA افغانستان میں فنڈنگ کرتی رہی، بلکہ ان کی مدد کے لیے اسرائیل سے باقاعدہ خچر لائے گئے تھے تاکہ وہ پہاڑوں پر طالبان کو اسلحہ سپلائی کر سکیں۔ ڈالروں کی بوریوں کے منہ کھول دیے گئے تھے جن سے طالبان کے علاوہ اس وقت کے کچھ پاکستانی جنرلوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور افغان جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان جنرلوں کے بچے ارب پتی بن گئے اور کچھ نے فیکٹریاں لگا لیں، اور آج وہ اس پیسے کے بل بوتے پر وزیر اور اہم پالیسی میکرز بنے بیٹھے ہیں۔ ہم نے تب اسے جہاد کا نام دیا جس کے لیے غریبوں کے بچے بھرتی کیے گئے کہ جا بیٹا افغانستان میں جہاد لڑ، کیونکہ روس گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے اگلا حملہ پاکستان پر کرے گا۔ جس روس سے ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ وہ کوادر پورٹ تک پہنچ جائے گا، اس نے کبھی پاکستان سے نہیں کہا کہ مجھے راہداری دے دے، لیکن چین نے پاکستان سے تجارتی راہداری لے لی۔ کسی نے پاکستانی قوم سے اس جھوٹ پر معافی مانگی، پھر ہم 40 لاکھ افغان اپنے ہاں لائے اور اپنے معاشرے کی حالت خراب کر ڈالی۔ جنرل ضیاء نے اپنے 10 سالہ اقتدار کے لیے پاکستان کے اگلے 100 سال خراب کر دیے اور ہم آج تک اس عذاب سے نہیں نکل سکے۔ ہم پہ ہمیشہ ایک جنون سوار رہا کہ کابل پر ہمارا کوئی پشتون طالب حکمران ہو تو ہم بھارت سے محفوظ رہیں گے۔ جنگ ہم نے مشرقی سرحد پر لڑنی تھی، لیکن لڑتے مغربی سرحد پر رہے۔ ہم نے وہاں ناردرن الائنس سے تعلقات ٹھیک نہ رکھے کہ بھارت ان کو ہمارے خلاف استعمال نہ کر سکے، یا ہم نے بھارت سے تعلقات ٹھیک نہ کیے تاکہ مشرقی سرحد پر مسائل نہ رہیں۔ 3-4 بار کوشش کی کہ پاک بھارت دوستی ہو، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی بدقسمتی ہوگی کہ ہم پھر دشمن بن گئے، اور اب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ دونوں ملک ایک غیر اعلانیہ جنگ شروع کر چکے ہیں اور دونوں ملکوں میں بے گناہ لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ چلیں جنرل ضیاء کو ایک طرف رکھتے ہیں، جنرل مشرف کے بارے میں کیا کہیں گے، جنہوں نے برطانوی اخبار دی گارڈین کو انٹرویو میں بڑے فخر سے طالبان کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کا فائدہ پوری دنیا کو سمجھایا تھا۔ موصوف نے فرمایا کہ جب توارا بورا پر امریکیوں نے بمباری کی تو وہاں سے افغان طالبان بھاگ کر پاکستان کی طرف آئے۔ ہم سرحد بند کرنے کے بجائے انہیں اندر لے آئے اور محفوظ رکھا تاکہ کل کلاں کو جب امریکی افغانستان سے واپس جائیں گے تو وہ ہمارے کام آ سکے۔ آج وہی طالبان انڈیا کی خاطر افغانستان کی سرزمین سے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم نے افغان طالبان لیڈر ان کو قطر میں امریکیوں سے ملوایا۔ آج ہم امریکہ کے منت ترلے کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کو کہیں کہ TTP کو پاکستان پر حملوں سے روکیں۔ وہی امریکی جو کبھی ہمیں کہتے تھے کہ آپ طالبان کو روکیں۔ ہم ہمیشہ امریکیوں اور یورپیوں کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتے رہے اور بڑے خوش رہے کہ ہم انہیں بے وقوف بنا رہے ہیں، مگر یورپی اور امریکی جان بوجھ کر بے وقوف بنتے رہے۔ وہ پہلے جنرل ضیاء کو تو بعد میں جنرل مشرف کو ڈالرز کھلاتے رہے۔ انہیں علم تھا کہ کون سے دہشت گرد ہمارے بارڈر پر تیار ہو رہے ہیں۔ ہم نے کل کو
نکل جانا ہے، اپنے مقصد حاصل کر کے پاکستان ہی ان مجاہدین یا طالبان کو بھگتے گا۔ ہیلری کلنٹن کو ہم نے دورہ پاکستان کے دوران تانا مارا تھا کہ امریکی اپنا کام نکلوا کر نکل جاتے ہیں اور مڑ کر پاکستان کو پوچھتے تک نہیں کہ کس حال میں ہو۔ اس پر ہیلری نے سیدھا جواب دیا کہ اگر آپ کو وہ سب کام غلط لگ رہے تھے تو نہ کرتے، اگر کیے ہیں تو کون سا مفت میں کیے ہیں، سب کی ڈالروں میں قیمت لی، بلکہ ایک کام کے 2 4 بل بنا کر چارج کیا۔ اگر ہم دوست تھے تو پھر ہم سے اس کا معاوضہ کیوں لے رہے تھے؟ ہم نے مغرب کو یہ سب لوگ پال کر دیے جن کا آج ہم تانا سن رہے ہیں، اور ہمارے وزیر دفاع کو بیک فٹ پر جانا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ خواجہ صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ سب آپ کا پھیلایا ہوا عذاب بھگت رہے ہیں۔ اس وقت ہماری قوم بھی ان طالبان اور مجاہدین کو ہیرو سمجھتی تھی جو کابل کی مارکیٹوں اور گلیوں میں بے گناہ افغانوں کو بموں اور خودکش حملوں میں اڑا رہے تھے۔ وہ طالبان جو یہی کام پاکستان میں پاکستانیوں کے ساتھ کر رہے تھے، وہ ہمیں برے لگتے تھے۔ جب یہ تفریق ہوگی تو پھر رونا کیسا؟ اگر جنرل ضیاء اور جنرل مشرف نے کچھ سوچا ہوتا تو آج یورپ ہمیں تانے نہ دے رہا ہوتا۔ ہم چاہتے تو بہت سارے مواقع پر بھارت سے تعلقات بہتر کر کے خطے کو جنگ کے خوف سے آزاد کر سکتے تھے، لیکن کیا کریں، جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے پاک بھارت تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تو اس دور کی عسکری قیادت نے ایسا نہ کرنے دیا، اور جب 2019 میں جنرل باجوہ نے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کے سیاسی حکمرانوں نے یہ نہیں ہونے دیا۔ یوں ان حکمرانوں کا کام تو چلتا رہا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم ایک نئی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارے شہروں پر میزائل اور ڈرون گر رہے ہیں۔ وہ دفاعی تجزیہ کار غائب ہیں جو کبھی ہمیں بتاتے تھے کہ افغانستان کے بعد ہم نے کاشغر اور سمرقند بھی جانا ہے۔ 1857 کے غدر کے بعد دلی کی لو لعان اور اداس گلیوں میں لکڑی کا سہارا لیتے دھیرے دھیرے زیر لب گنگناتے تنہا چلتے پھرتے غالب یاد آ گئے۔ ہم کہاں کے دنا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔